سلیم ابھی تک حیران تھا کہ آسماں اس کی کس ادا پر مر مٹی ہے۔ وہ دولت مند تھا اور نہ اتنا خوبصورت کہ حسن و شباب کا پیکر اس کی طرف کھینچا چل رہا تھا۔ ایک اتفاقی ملاقات نے دونوں کو یکجا کر دیا تھا۔ وہ دونوں رحیم اسٹور پر شاپنگ کے پیکٹ اٹھائے ایک موڑ پر مڑتے ہوئے آپس میں ٹکرائے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف معذرت خواہ نظروں سے دیکھا اور کچھ چیمپ کر ایک دوسرے کی گری ہوئی اشیاء اکٹھی کرنے لگے۔ نوجوان تم کیا کام کرتے ہو؟ آسماں نے اس کا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ میم صاحب میں آج کل بے روزگار ہوں، کوئی ڈھنگ کی ملازمت ملتی ہے ہی نہیں، میں چھوٹے موٹے کام کر کے گزر بسر کر لیتا ہوں، بچپن سے یتیم ہوں، زندگی کی بے رحم سڑک پر بہت ٹھوکریں کھائی ہیں، خیروں کے ستم اور اپنے زخم دونوں ہی میرے سینے پر سجے ہوئے ہیں۔ سلیم نے روحان سے لہجے میں کہا۔ نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ میڈم میرا نام سلیم ہے، تعلیم میٹرک تک ہی حاصل کر چکا تھا، اس سے آگے حالات نے ساتھ نہیں دیا، حالانکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کسی اچھے عہدے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ سلیم نے رحیم اسٹور کے داخلی دروازے سے باہر آتے ہوئے جواب دیا۔ دونوں اپنا اپنا سامان شاپنگ بیگز میں اٹھائے ہوئے اپنی اپنی سواری کی طرف بڑھنے لگے۔ خوبصورت دوشیزہ اپنی نئی ٹویوٹا کرولا کار کی ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھول کے شاپنگ بیگ پچھلی نشست پر ڈالنے لگی۔ اتفاق سے نئی خوشنما کار کے پہلو میں سلیم کی پرانی کھٹارا موٹر سائیکل کھڑی کچھ عجیب سی معلوم ہو رہی تھی۔ سلیم نظریں چراتے ہوئے سڑک پر بہتی ہوئی ٹریفک کو دیکھنے لگا۔ احساس کمتری کی ایک لہر نے اسے اپنے نرخے میں لے لیا۔ اسے نئی ٹویوٹا کرولا گاڑی بے حد پسند تھی، مگر وہ نئی اور مہنگی کار کہاں افورڈ کر سکتا تھا۔ اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ خوبصورت عورت اس کی کیفیت کو بھانپ گئی۔ نوجوان دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، انسان محنت اور جدوجہد سے آگے بڑھتا رہے تو ایک نہ ایک دن ضرور اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ تم سامنے کے ایف ریسٹورنٹ میں بیٹھو، میں وہاں تمہیں برگر کھلانے کے بعد تمہاری دکھ بھری کہانی سنوں گی، اور اگر ممکن ہوا تو تمہاری کچھ مدد بھی کر دوں گی۔ دوسروں کی مدد کر کے مجھے بڑا روحانی سکون ملتا ہے۔ میرا نام آسماں ہے اور میں نیشنل بینک مال روڈ کے صدر عثمان کی بیوی ہوں۔ کچھ دیر بعد آسماں اور سلیم کے ایف سی کی ایئر کنڈیشنڈ ہال میں بیٹھے بیف برگر کھا رہے تھے۔ آسماں نے سلیم کی زندگی کے اوراق کو غور سے سنا اور پھر ہزار ہزار کے 2 نوٹ سلیم کے ہاتھ میں تھما دیے۔ سلیم نے مصنوعی انکار اور ہچکچاہٹ کے بعد نوٹ اپنی جیب میں رکھ لیے۔ باتوں باتوں میں اگلی اتوار کی سیر کا پروگرام بن گیا۔ آج کل آسماں کا شوہر ایک حادثے میں مفلوج ہو کر ویل چیئر پر پڑا تھا اور آسماں جب اس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے بور ہو جاتی تو تفریح کے لیے باہر نکل آتی تھی۔ آسماں اتوار کی شام اپنی نیو ٹویوٹا کرولا میں بڑی شان کے ساتھ پارکنگ پر پہنچی۔ سلیم اپنی کھٹارا موٹر سائیکل کے پاس بے چینی سے ٹہلتا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آسماں نے سفید امپورٹڈ ٹراؤزر اور آسمانی رنگ کا کرتا میچنگ جویلری کے ساتھ پہن رکھا تھا۔ اس کی قمیض پر لگے ستاروں سے شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی مسحور کن خوشبو کے نتنوں سے ٹکراتے ہی سلیم چوم اٹھا۔ آسماں کے جسم کے نشیب و فراز میں بے حد کشش تھی۔ اس کی نئی نیلی آنکھوں میں چمک اور سرخ سرخ ہونٹوں پر بڑا دل نواز تبسم تھا۔ اس کے رنگے ہوئے سنہری بال ڈوبتے سورج کی الوداعی کرنوں میں بڑے دل فریب معلوم ہوئے۔ میں کچھ لیٹ ہو گئی ہوں، تم نے بوریت تو محسوس کی ہوگی، آسماں نے خالی جگہ پر کار کھڑی کر کے باہر آتے ہوئے کہا۔ نہیں، بور تو نہیں ہوا، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ آپ کے لب و لہجے میں خلوص اور اپنائیت تھی۔ سلیم نے آسماں کی تقلید میں پارک کے گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں گاہے بگاہے تمہاری حوصلہ افزائی کرتی رہوں گی، کیونکہ تم معاشرے کے پسے ہوئے فرد ہو، تمہیں آگے بڑھنے کا موقع تو بہرحال ملنا چاہیے۔ آسماں نے ٹکٹ گھر کی کھڑکی سے 50 روپے اندر داخل کرتے ہوئے کہا۔ گیٹ پر رش تھا۔ وہ مرد و خواتین میں گھس کر آگے بڑھے۔ آسماں نے اپنا بیگ کندھے سے لٹکا لیا، جس میں موبائل، نقدی اور کچھ دوسری ضروری اشیاء بھی تھیں۔ پارک کی روشنیاں جل اٹھی تھیں اور راستے منور تھے۔ وہ نظام بلاک والے گیٹ سے اندر داخل ہوئے، لہذا جلد ہی نزدیکی جھیل کے کنارے پر پہنچ گئے۔ جھیل کے وسط میں واقع گول قطع زمین پر نصب پول پرزرد اور نیلی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ روشنی کی کرنیں ٹوٹ ٹوٹ کر جھیل کے پانی پر گرتی تو بڑا دل فریب معلوم ہوتا۔ رومانوی جوڑے پیدل ہوٹس میں سیر کرتے پھر رہے تھے، کچھ منزلیں جھیل کے ارد گرد واقع درختوں کے آس پاس منڈلاتے ہوئے عہد و پیمان میں مشغول تھے۔ جب آسماں نے سلیم کا ہاتھ تھاما تو سلیم کو ایک جھٹکا سا لگا۔
خوشی کی ایک لہر اس کے جسم و جان میں دوڑ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اور آسمان ہاتھوں میں ہاتھ دیے کسی آسمان پر جا پہنچے ہیں جہاں مختلف رنگوں کی دھند پھیلی ہوئی ہے۔ ایک جگہ چاندی کے رنگ کا بل کھاتا ہوا زینہ اوپر جا رہا ہے۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ زینے پر ٹھنڈک سی پھیلی ہوئی تھی اور دونوں جانب بڑے بڑے سرخ سبز اور نیلے پیلے پھول کھلے ہوئے تھے۔ فضا ہلکی سی ٹھنڈک اور خوشبو سے گلو تھی۔ وہ شاہانہ انداز سے سینے سے ہو کر ایک گھوڑا گاڑی تک پہنچے جو ایک سبز میدان میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ جیسے ہی اس میں سوار ہوئے گھوڑے خود بخود چلنے لگے۔ سڑک کے اختتام پر ایک خوبصورت محل تھا جس کے ارد گرد خوبصورت کبوتر اڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ پھلدار درخت ان کے اوپر چکے ہوئے تھے۔ کچھ طوطے اور دوسرے پرندے بھی درختوں پر موسیقی کا راز ٹپکاتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ گھوڑا گاڑی سے اتر کر محل میں داخل ہوئے۔ محل کے دروازے خود بخود کھلنے لگے اور خوشبو ہوا کے ساتھ اندر داخل ہونے لگی۔ محل کے صحن میں ایک بہت بڑا شجر محبت تھا جس کے تنے پر مختلف جوڑے چاقو سے کھرچ کھرچ کر اپنے نام لکھنے میں مصروف تھے۔ وہ بھی آگے بڑھے اور اپنے نام کھرچ کر لکھنے لگے۔ وہ بےحد حیران ہوئے جب ان کے ہاتھوں میں نامعلوم کہاں سے چاقو آ گئے تھے۔ سلیم کا سحر انگیز تصور ٹوٹا تو آسما نے اسے موٹر بوٹ میں دھکیل دیا۔ وہ بھی دوسرے جوڑوں کی مانند پیڈل مارتے ہوئے جھیل کی سیر کرنے لگے۔ برگر، پھل اور کولڈ ڈرنک وغیرہ آسما نے خرید لی تھی۔ وہ ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بوٹ کو آگے بڑھانے لگے۔ رفتہ رفتہ وہ گول کتے زمین کے قریب جا پہنچے۔ اس کے گرد بوٹ گھماتے ہوئے وہ آپس میں ٹکرائے تو انہیں لطف محسوس ہوا۔ بوٹ کی سیر مکمل ہوئی تو دونوں نے تھکن محسوس کرتے ہوئے ساحل سے باہر نکلے۔ آسما اسے پہاڑ کے پاس واقع ریسٹ ہاؤس میں لے آئی۔ رات کا کھانا انہوں نے ریسٹ ہاؤس کے ڈائننگ ہال میں ہی کھایا جو بے حد مزیدار اور لذیذ تھا۔ کولڈ ڈرنک پینے کے بعد وہ باہر نکل آئے۔ سیاہ رات کے سینے پر زرد چاند اپنی کرنیں نچھاور کر رہا تھا۔ نوجوان جوڑے، مرد و خواتین، لڑکے لڑکیاں ادھر ادھر گھومتے پھرتے دکھائی دیے۔ کچھ تنہا لڑکے اور لڑکیاں موبائل پر محو گفتگو ایک دوسرے کو مکھن لگانے میں مصروف تھے۔ کچھ لڑکیوں کو چارہ ڈالنے میں لگے ہوئے تھے۔ پارک سے باہر نکل کے کار کی طرف بڑھتے ہوئے آسما نے سلیم سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ ہم 9 سے 12 بجے والا شو دیکھ کے آئیں۔ کرش چندر کی ایک کہانی۔ بس اسٹاپ پر فلمائی گئی دلچسپ فلم میری سہیلیاں دیکھ آئی ہیں۔ میں تو آپ کا غلام ہوں، سلیم نے فلمی ادا سے سر جھکاتے ہوئے کہا تو آسما بے ساختہ مسکرا دی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ پلازا کی پارکنگ پر گاڑی پارک کرنے کے بعد آسما باہر نکلی۔ سلیم مشینی انداز میں اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کھڑکی سے ٹکٹ لینے کے بعد وہ دوسری منزل پر چلے آئے۔ گیلری کی نشستیں آرام دہ تھیں۔ روشنیاں گل ہوئیں اور پھر فلم شروع ہو گئی۔ بس اسٹاپ فلم لالی ووڈ میں بنی تھی اور بے حد رش لے رہی تھی۔ گیلری بھری ہوئی تھی بلکہ ایکسٹرا نشستیں سائیڈوں پر لگی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ آسما اور سلیم فلم کے دیگر دلچسپ واقعات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے رات 12 بجے فلم اختتام پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ واپسی پر گاڑی جہانزیب بلاک نرسری باغ کی ایک ویران سڑک پر روکتے ہوئے آسما نے سلیم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے خاوند عثمان کے حالات آج کل اچھے نہیں ہیں۔ وہ کاروباری معاملات میں بہت نقصان اٹھا چکے ہیں۔ تنخواہ میں گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک ماسٹر پلان ہے، تم اس کا حصہ بن کے دولت حاصل کرو گے، پھر میں اپنے خاوند کو جس سے میں بور ہو چکی ہوں علیحدگی اختیار کر لوں گی اور ہم دونوں مل کر ایک شاندار زندگی بسر کریں گے۔ تم جوان ہو اور ایک اچھے رفیق کے سفر ثابت ہو سکتے ہو۔ سلیم کچھ لمحے کسی سوچ میں گم رہا، پھر اس نے آمادگی ظاہر کر دی اور دونوں رخصت ہو گئے۔ صبح روشن اور خوشگوار تھی۔ سلیم نے بستر پر کروٹ بدلی، آنکھیں کھولی اور سائیڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ خود کو پوری طرح چاق و چوبند محسوس کر رہا تھا۔ کسی بھی مشن پر روانہ ہونے سے پہلے اس کے حواس پوری طرح بیدار ہو جایا کرتے تھے۔ اس نے اپنے گھنگریالے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے انگڑائی لی اور اپنی محبوبہ کا خیالی بوسہ لے کر بستر سے نیچے آ گیا۔ کھڑکی کے شیشوں سے صبح صادق کی فروغ بخش روشنی اندر آ رہی تھی۔ سلیم کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آج اسے مال روڈ پر واقع نیشنل بینک کے صدر کی بیوی آسما کو اغوا کرنا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ شام سے قبل یہ کام مکمل کر لے گا۔ وہ ذہین اور جدت پسند نوجوان تھا
جس سے بے روزگاری نے جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے آسما کو یہ نہیں بتایا تھا کہ کئی چھوٹی موٹی وارداتیں کامیابی کے ساتھ کر چکا ہے۔ وہ اپنی ذہانت کے پیش نظر ہمیشہ نئے انداز سے کام کرنا پسند کرتا تھا۔ اس سے اپنی صلاحیتوں پر اتنا اعتماد تھا کہ کبھی ناکامی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ کشمیر بلاک اقبال ٹاؤن میں مین روڈ پر واقع فلیٹس کے درمیان موجود سرسبز و شاداب باغیچے کے سامنے دوسری منزل پر 2 کمروں کے فلیٹ میں رہائش پذیر تھا۔ آسما کے ساتھ طے کردہ منصوبے کے مطابق وہ اس کے گھر کے اوپری دروازے سے باغ میں داخل ہوا اور دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے بیڈ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ عثمان 9 بجے کے قریب اپنی کار میں نیشنل بینک مال روڈ برانچ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ باغ میں سناٹا تھا۔ دیکھ بھال کرنے والا مالی کبھی کبھار ہی بلوایا جاتا تھا۔ باغ میں گھومنے والے کتوں کو خوراک میں نیند کی دوا دے دی گئی تھی۔ وہ رات کو اپنے کیبنوں سے باہر ہی نہیں نکلے تھے۔ گیٹ کھولنے والا گن بردار ملازم اس بات سے بے خبر تھا کہ اندر کیا کھیل کھیلا جانے والا ہے۔ سلیم 2-3 مقامات سے گزر کر آسما کو مس کال دے کر اس کے بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ بیرونی دروازہ پھڑا ہوا تھا۔ اندر آسما بستر پر لیٹی ہوئی اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سلیم نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور کندھے پر ڈال لیا اور اسی راستے پر واپس سو لیا۔ رکبی گیٹ سے باہر نکل کے سلیم نے آسما کو کرائے کی کار کی پچھلی نشست پر ڈال دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس نے محتاط انداز سے ادھر ادھر نگاہ ڈالی۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ اس طرف سے لوگ کم ہی گزرتے تھے کیونکہ 2-3 مہینوں سے سڑک بے حد خراب ہو چکی تھی۔ آدمی تو کیا چڑیا کا بچہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سلیم آسما کو اس کے جناب بلاک والے فلیٹ میں لے آیا جو دبئی بلاک کے بالکل قریب گندے نالے کے بائیں طرف واقع فلیٹس میں دوسری منزل پر تھا۔ ہفتے کا آخری دن ہونے کی وجہ سے نیشنل بینک مال روڈ برانچ میں کام بہت زیادہ تھا۔ فیڈرل بورڈ کی ہدایات پر کچھ ضروری رپورٹس بھی تیار کرنا تھیں۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود عثمان اپنا کام مکمل نہیں کر سکا۔ تاہم اس نے بقیہ کام نائب صدر شمشاد کے سپرد کیا اور ٹھیک 1 بجے اپنی نشست سے اٹھ گیا۔ طبیعت بہتر ہونے کے بعد اب وہ باقاعدگی سے دفتر جانے لگا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے کار گراج میں کھڑی کی اور چابیاں لہراتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ آسما سے ملنے کے لیے بے تاب تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑا سلیم مکان کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی اور 4-5 منٹ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ عثمان کو اتنی مہلت دینا چاہتا تھا کہ وہ آسما کو تلاش کر کے تھک جائے۔ 10 منٹ بعد سلیم درخت کی آڑ سے نکل کر مکان کے دروازے پر پہنچا اور کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ گھنٹی کی آواز سن کر عثمان دوڑتا ہوا دروازے پر پہنچا۔ ملازم شاید اس وقت واش روم میں تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک چوڑی چھاتی والا آدمی سیاہ رنگ کا بریف کیس ہاتھ میں لیے کھڑا نظر آیا۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ رنگ کا چشمہ تھا۔ مسٹر عثمان، میں تمہاری بیوی کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ چند لمحے اسے خوشمگی نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر اندر لے آیا۔ اس کے نتنے پھولنے لگے۔ نوارد نے پلٹ کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم میری بیوی کے متعلق کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ نقلی داڑھی، نقلی بھووں اور نقلی قلموں کی وجہ سے سلیم کا چہرہ کافی بھیانک اور بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ تمہاری بیوی بالکل خیریت سے ہے۔ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اگر تم تعاون کرتے رہوگے تو اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ سلیم کا انداز ایسا تھا جیسے کسی بچے سے بات کر رہا ہو۔ اور مسٹر عثمان، اتفاق سے میں اپنا دفاع کرنے میں خاصا ماہر ہوں اور یوں بھی کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت آپ کی بیوی کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ سر جھٹکتا ہوا ایک قدم پیچھے ہٹا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم پرسکون ہو جاؤ اور اطمینان سے میری بات سنو۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ کر کسی شکست خوردہ انسان کی مانند بیٹھ گیا۔ سلیم نے بریف کیس میز پر رکھا اور اپنے لباس کا خیال رکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے ریوالور نکالا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا، بڑی خراب چیز ہے یہ، مگر کبھی کبھی اس کے استعمال کی نوبت آ ہی جاتی ہے۔ دوست، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے دیوار پر آویزاں آسما کی دلکش تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چند منٹ بعد ایک فون آئے گا جس سے تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ سب مذاق نہیں، پھر ہم شرائط پر بات کریں گے۔ عثمان ہاتھ مسل کر رہ گیا۔ بیشتر اغوا کنندہ بڑے احمق ہوتے ہیں۔ وہ مغویہ کی فیملی کو خاصا وقت فراہم کر دیتے ہیں
جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فیملی کے لوگ پولیس کو خبر کر دیتے ہیں۔ ان کے منصوبے میں دوسری خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی خاص جگہ پر رقم پہنچانے کا مطالبہ کرتے ہیں، لہذا اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پولیس غیر محسوس انداز میں اس مقام کی نگرانی شروع کر دیتی ہے۔ تیسری خامی ان کے منصوبے میں یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصلی شکلوں میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور بعد میں پہچان لیے جانے کے خوف سے اغوا کنندہ کو قتل کر کے اپنے لیے اور مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔ سلیم نے مدبرانہ انداز میں کہا، مجھے ان سب باتوں کے جاننے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میں اپنی بیوی کو تمہارے چنگل سے کس طرح رہائی دلا سکتا ہوں۔ آج تو میرا دل اس کے لیے شدت سے دھڑک رہا ہے، اس نے چلا کر کہا۔ فی الوقت تم صرف اپنا منہ بند رکھ کر اس کی مدد کر سکتے ہو، اس نے کہا، تم صرف کان کھلے رکھو۔ عثمان نچلا ہونٹ چبانے لگا۔ ہم نے ان خامیوں پر بہت غور کیا ہے، سلیم نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، اور مجھے یقین ہے کہ ہم نے ان خامیوں پر قابو پا لیا ہے۔ اس بات کی پوری احتیاط کی گئی ہے کہ تمہاری بیوی ہمارے ساتھیوں کے اصل چہرے نہ دیکھ پائے۔ مسٹر، میں کہہ چکا ہوں، مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ میری بیوی کی رہائی کے عوض کتنی رقم چاہتے ہو۔ مکان کے کسی حصے میں دیوار کی گھڑی نے 2 بجنے کا اعلان کیا۔ سلیم نے پستول جیب میں رکھ لیا اور سگریٹ نکال کر سلگا لی۔ سگریٹ اس نے پیکٹ عثمان کی طرف بڑھایا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اسے آسمہ کی یاد ستا رہی تھی۔ صرف چند منٹ انتظار کرنا ہوگا، آپ کے موبائل پر کال آنے والی ہے۔ تقریباً 2 منٹ بعد ہی عثمان کے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف سے بھاری لہجے میں پوچھا گیا، مسٹر عثمان، کیا میرا دوست تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے؟ پتہ نہیں تم کس دوست کی بات کر رہے ہو۔ میں تمہاری بیوی کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں، اجنبی آواز نے کہا۔ اگر میرا دوست موجود ہے تو فون اس کو دے دو۔ عثمان نے بادل نخواستہ فون اجنبی کو تھما دیا۔ میں یہاں موجود ہوں، ہر بات شیڈول کے مطابق جاری ہے۔ پھر اس نے موبائل فون واپس اس کی طرف بڑھا دیا۔ تمہاری بیوی یہاں موجود ہے، کیا تم اس کی آواز سننا پسند کرو گے؟ لیکن پہلے میری ایک بات غور سے سن لو، ہم تمہیں صرف 80 منٹ دیں گے۔ اس دوران تمہیں ہماری ہدایات پر پوری فرمانبرداری سے عمل کرنا ہوگا۔ اگر خلاف ورزی کی اور مقررہ مدت سے زیادہ وقت لیا تو تمہاری چہیتی بیوی ملک کے عدم کو سدھار جائے گی۔ لو اب اپنی بیوی کی آواز سن لو۔ اس نے موبائل مضبوطی سے تھام لیا۔ عثمان، عثمان، آسمہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ اگر میں زیادہ دیر تک ان لوگوں کے پاس رہی تو میرا دم ہی نکل جائے گا۔ او آسمہ، میری ملکہ آسمہ، تم بالکل فکر نہ کرو، میں تمہاری خاطر ان لوگوں کا مطالبہ پورا کر دوں گا۔ انہوں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ بس مسٹر پریزیڈنٹ، وہی مردانہ آواز سنائی دی، ہم تمہاری بیوی کو زیادہ دیر اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عثمان نے زور سے موبائل میز پر پٹکا اور غضنفر نگاہوں سے سلیم کو دیکھنے لگا۔ میں تمہارا مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، آسمہ جلد از جلد میرے پاس ہونی چاہیے۔ مسٹر پریزیڈنٹ، صرف 40 لاکھ تمہاری خوبصورت بیوی کے عوض ہمیں دے دیے جائیں۔ 40 لاکھ؟ وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ اتنی بڑی رقم کون اپنے پاس رکھتا ہے، جبکہ چوری ڈکیتی عام ہے؟ ایک بینک کے صدر کے لیے یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ ہم نے کوئی بڑا مطالبہ نہیں کیا۔ ہم یہاں سے بینک جائیں گے اور اب سے ٹھیک 20 منٹ بعد میرا دوست بینک میں فون کرے گا، اور اگر ہم وہاں موجود نہ ہوئے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ اس کے ہونٹوں پر خوفناک مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ تمہاری بیوی جنت الفردوس کی حور بن چکی ہوگی اور تم مر کر ہی اسے حاصل کر سکو گے، کیونکہ میں جہنم کے فرشتوں کو تمہارے سر پر منڈلاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ لعنت ہو تم پر اور تمہارے خیالات پر، عثمان نے چیخ کر کہا۔ اس کا رنگ سرخ ہو گیا، گلے کی رگیں پھول گئیں۔ پھر چند لمحاتی سکوت کے بعد اس نے اپنے موڈ کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا، میں بینک جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ 40 لاکھ روپے کا بندوبست ہو جائے۔ تمہیں یہ رقم کس طرح اور کہاں پہنچائی جائے؟ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ تم رقم میرے حوالے کر دو، سلیم اٹھتا ہوا بولا۔